اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا میں جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ دن رات محنت کر کے یہ مقام پاتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمیشہ بڑے خواب دیکھتے ہیں اور پھر ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ہر قسم کی مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ دوستو، اس وقت دنیا میں سینکڑوں ارب پتی موجود ہیں، جس میں سے زیادہ تر کا تعلق امریکہ سے ہے۔ فوربس میگزین ہر سال امیر ترین لوگوں کی فہرست جاری کرتا ہے۔ اس میگزین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی ارب پتی اس وقت تک ارب پتی نہیں بنتا جب تک فوربس میگزین اس کو ارب پتی تسلیم نہ کر لے۔ جنوری 2017 میں فوربس میگزین نے دنیا کے پہلے 400 امیر ترین انسانوں کی فہرست جاری کی، تو اس لسٹ میں ایک ایسا پاکستانی بھی شامل تھا جس نے انتہائی دشوار حالات میں محنت کر کے وہ مقام حاصل کیا جس کو سن کر لازمی ہر پاکستانی فخر کرے گا۔ دوستو، اس انسان کا نام شاہد خان ہے۔ فوربس میگزین کی رپورٹ کے مطابق شاہد خان اس وقت امریکہ کے 65، پاکستان کے پہلے اور دنیا کے 217 نمبر پر امیر ترین آدمی ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم شاہد خان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف۔ فرینڈز، شاہد خان 18 جولائی 1950 میں پاکستان کے شہر لاہور میں پیدا ہوئے۔ شاہد خان کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے۔ ان کا خاندانی کام تعمیراتی ساز و سامان کا ہے۔ ان کے والد ایک وکیل تھے اور ان کی والدہ ایک یونیورسٹی میں ریاضی کی پروفیسر تھیں۔ شاہد خان 1967 میں صرف 16 سال کی عمر میں اسٹڈی ویزا پر امریکہ چلے گئے۔ شاہد خان نے یونیورسٹی میں آرکیٹیکچر پڑھنا تھا۔ ایک انٹرویو میں شاہد خان نے بتایا کہ وہ امریکہ صرف $500 لے کر گئے تھے۔ ان کے والدین کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ان کو ہر مہینے خرچہ بھیج سکیں، اس لیے امریکہ پہنچتے ہی شاہد خان چھوٹی موٹی نوکری ڈھونڈنے نکل پڑے۔ شاہد خان کو ایک ہوٹل میں برتن دھونے کا کام ملا۔ یہاں شاہد خان کو $1.20 ایک گھنٹے کے ملتے تھے۔ اس دور میں یہ پیسے شاہد خان کے لیے بہت معنی رکھتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے $2 پر نائٹ پر ایک ہاسٹل میں کمرہ کرائے پر لے لیا۔ شاہد خان کے مطابق ان کے لیے امریکہ کے سرد موسم کا مقابلہ کرنا بے حد مشکل کام تھا۔ وہ اتنی ٹھنڈ میں رہنے کے عادی نہیں تھے، لیکن کچھ کرنے کا عزم ان کے حوصلے توڑ نہ سکا۔ آرکیٹیکچر کی تعلیم حاصل کرتے کرتے شاہد خان نے سوچا کہ شاید آگے چل کر یہ تعلیم ان کو اچھی نوکری نہ دلوا سکے، اس لیے صرف 1 سال کے بعد ہی انہوں نے یونیورسٹی چھوڑ کر ایک انجینئرنگ کالج میں داخلہ لے لیا اور 1971 میں اپنی انجینئرنگ مکمل کر لی۔ اس دوران وہ مسلسل برتن دھونے کی جاب بھی کرتے رہے۔ ان کے مطابق کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ 1971 میں انجینئرنگ مکمل کرنے کے بعد شاہد خان کو فلیکس اینڈ گیٹ نامی گاڑیوں کے پارٹس بنانے والی کمپنی نے نوکری پر رکھ لیا۔ یہاں شاہد خان نے 7 سال تک نوکری کی۔ شاہد خان نے اچھا خاصا تجربہ حاصل کر لیا تھا۔ اس کے بعد 1978 میں شاہد خان نے $50,000 کا قرضہ لے کر اور اپنے جمع شدہ $16,000 کو ملا کر اپنی ایک چھوٹی سی کمپنی بمپر ورکس کے نام سے بنا لی۔ یہ کمپنی گاڑیوں کے بمپر بناتی تھی۔ اگر محنت کی جائے تو قسمت بھی ساتھ دیتی ہے۔ شاہد خان نے پہلی دفعہ امریکہ میں 1 پیس بمپر متعارف کروایا۔ اس سے پہلے امریکہ میں بمپر بہت سارے پرزوں کو جوڑ کر بنایا جاتا تھا، جو کہ زیادہ پائیدار نہیں ہوتا تھا اور بہت جلدی ٹوٹ جاتا تھا۔ اسی وجہ سے شاہد خان کا 1 پیس بمپر اتنا مشہور ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے شاہد خان کامیابی کی اونچائیوں کو چھونے لگے۔ شاہد خان نے اس کمپنی سے کچھ ہی سالوں میں اتنے پیسے بنا لیے کہ انہوں نے 1980 میں اسی کمپنی کو خرید لیا جہاں پر وہ کبھی نوکری کرتے تھے۔ شاہد خان فلیکس اینڈ گیٹ آٹوموٹیو کمپنی کے مالک بن گئے تھے۔ اس وقت فلیکس اینڈ گیٹ کمپنی کا اتنا بڑا نام تو نہیں تھا، لیکن شاہد خان نے اس کمپنی کو امریکہ کی نمبر 1 کمپنی بنا دیا۔ 1984 میں شاہد خان کو ٹویوٹا پک اپس کے بمپر بنانے کا آرڈر ملا۔ اس وقت یہ آرڈر چھوٹا ضرور تھا،
لیکن اس کے بعد ٹویوٹا کمپنی شاہد خان کی مہارت سے اتنا متاثر ہوئی کہ انہوں نے 1987 میں تمام ٹویوٹا پک اپس کے بمپر شاہد خان کی کمپنی فلیکس اینڈ گیٹ سے بنوانے شروع کر دیے، اور 2 سال بعد ہی شاہد خان کی کمپنی پورے امریکہ میں ٹویوٹا کی تمام گاڑیوں کے لیے بمپرز بنانے والی واحد کمپنی بن گئی۔ 1991 میں شاہد خان کو امریکہ کی سٹیزن شپ بھی مل گئی۔ اس کے بعد شاہد خان نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ 16 سال کا لڑکا جو پاکستان سے صرف $500 جیب میں رکھ کر امریکہ آیا تھا اور جو برتن دھو کر اپنا خرچہ پورا کرتا تھا، اب امریکہ کی سب سے بڑی آٹوموٹیو کمپنی کا مالک بن چکا تھا۔ معزز سامعین کرام، شاہد خان کی ملاقات دوران تعلیم ایک خوبرو دوشیزہ سے ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ 1976 میں دونوں نے شادی کر لی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد شاہد خان نے اپنی بیوی کا نام ایم کارسن خان رکھا۔ اب ان کے 2 بچے ہیں، جن میں ایک بیٹی اور ایک بیٹا شامل ہے۔ 2011 تک پورے امریکہ میں فلیکس اینڈ گیٹ کمپنی کے 13,000 ملازمین تھے، جن کی تعداد اب تقریباً 20,000 ہو چکی ہے۔ شاہد خان کو سپورٹس کا بھی بہت شوق ہے۔ ان کو کرکٹ سے بہت دلچسپی تھی، لیکن امریکہ میں رہنے کی وجہ سے ان کی دلچسپی امریکن فٹ بال میں بڑھ گئی، اور انہوں نے 2012 میں مشہور امریکی فٹ بال کلب جیکسن ویلی جیگوارز کو $760 ملین میں خرید لیا۔ یہ پاکستانی 80 ارب روپے بنتے ہیں۔ لیکن شاہد خان یہاں بھی نہیں رکے۔ جولائی 2013 میں شاہد خان نے مشہور انگلش فٹ بال کلب فلہیم کو بھی خرید لیا۔ اس کی ڈیل انتہائی خفیہ رکھی گئی تھی۔ یہ کلب شاہد خان نے $200 ملین میں خریدا۔ اس کے علاوہ آل ایلیٹ ریسلنگ AEW کے اصلی اونر شاہد خان ہے۔ اس کے علاوہ شاہد خان کی ایک لگژری یاچ بھی ہے، جس کی قیمت $250 ملین ہے، جس کا نام قسمت ہے۔ اس کے علاوہ کئی سپر لگژری گاڑیاں بھی شاہد خان کی ملکیت ہیں۔ اس کے علاوہ شاہد خان ایک اسٹیڈیم بھی خریدنے والے ہیں، جس کا نام ویمبلی اسٹیڈیم ہے، جس کی قیمت $800 ملین ہے۔ ایک بہت بڑا پرائیویٹ جیٹ بھی شاہد خان کی ملکیت میں ہے۔ شاہد خان امریکہ کے ایک برانڈ بن چکے ہیں۔ ان کی نوکیلی مونچھیں امریکہ میں ایک فیشن سمبل بن چکا ہے۔ شاہد خان کا باقی خاندان اور ان کی والدہ ابھی بھی لاہور میں رہتے ہیں، اور شاہد خان ان سے ملنے ہر سال پاکستان ضرور آتے ہیں۔ اس کے علاوہ شاہد خان ایک عالی شان پینٹ ہاؤس میں رہتے ہیں۔ یہ پینٹ ہاؤس پارک ٹاور شکاگو کے 61ویں فلور پر موجود ہے۔ یہ امریکہ کی اونچی ترین عمارتوں میں سے ایک ہے۔ یہ پینٹ ہاؤس شاہد خان نے $8.3 ملین میں خریدا تھا۔ شاہد خان کی عمر اس وقت 68 سال ہے۔ شاہد خان اپنے ایک اور نام شاد خان کے نام سے بھی بہت مشہور ہیں۔ شاہد خان کی کل نیٹ ورتھ اس وقت $8.6 ارب امریکن ڈالرز ہے، جن کی مالیت 9 خرب 21 ارب پاکستانی روپے ہے۔ شاہد خان بلا شبہ ایک قابل فخر شخصیت ہیں۔ امریکہ کی 35 کروڑ کی آبادی میں دولت میں 65ویں نمبر پر آنا، پاکستان کا پہلا امیر ترین انسان ہونا، اور دنیا کے پہلے 400 امیر ترین انسانوں میں آنا بلا شبہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ اعزاز شاہد خان کو صرف اور صرف اپنی محنت کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ ان عظیم انسانوں میں شمار کیے جاتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ محنتی شخص کے سامنے پہاڑ کنکر ہے اور کاہل انسان کے سامنے کنکر پہاڑ ہے۔ دوستو، شاہد خان کی سکسیس سٹوری میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی حالات ہوں، ہمیں ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ حالات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست عظیم الظفر، اور آپ دیکھ رہے ہیں ازمی وائس۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے نئے خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، جئیں اور جینے دیں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ لانگ لی پاکستان، لانگ لی پاک آرمی، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، گڈ بائے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اچھی یا بری؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں۔ ویڈیوز کو لائک، کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ کے بالکل بھی پیسے نہیں لگیں گے، البتہ ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہوگی، اور اگر ویڈیو میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو دور کر پائیں گے۔ شکریہ۔